عزیزان گرامی، اس کے بعد ہم قرآن مجید کی اس آیت کی طرف آتے ہیں جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، آیت الکرسی، اور حکم فرمایا کہ اسے ہم ہر نماز کے بعد پڑھا کریں اور سوچ سمجھ کے پڑھا کریں، اس لیے کہ آیت الکرسی اگر دماغ میں بیٹھ جائے تو اس سے زیادہ اچھی تربیت نہیں ہو سکتی، اور انسان کے دماغ میں جتنے فاسد عقائد ہیں وہ آیت الکرسی کے تدبر سے، فہم سے خود بخود جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات کا اس سے خوبصورت تعارف عزیزان گرامی میرے علم میں نہیں ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ تم اللہ 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 کا ذکر کرتے ہو یا لوگوں کو تلقین کرتے ہو، اس کی کوئی دلیل؟ میں کہا حدیثوں میں تو ہے، کہنے لگے قرآن میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ ایک جگہ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ ایک تو ہیں اس کے اسماء، ایک ہیں اس کی صفات، ایک ہے اس کا ذاتی نام۔ ذاتی نام ایک ہوتا ہے اور صفات بے شمار، کلمات بے شمار۔ فرمایا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور میرے رب کے کلمات، اس کی صفات، اس کی خوبیاں لکھنے لگیں تو یہ سیاہی ختم ہو جائے، اور پھر اتنی سیاہی اور تمہیں دے دی جائے اور ان درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور اللہ کی صفات لکھی جانے لگیں تو یہ ساری سیاہیاں ختم ہو جائیں، اللہ کی صفات ختم نہ ہوں، لیکن ساری کی ساری صفات اللہ کے ذاتی نام کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے کہ ہم کسی شخص کے بارے میں کہیں کہ فلاں شخص عمر نیک آدمی ہے، عمر بہادر آدمی ہے، عمر وفادار آدمی ہے، عمر امانت دار آدمی ہے، عمر دیانت دار آدمی ہے، عمر حسین آدمی ہے۔ اب یہ ساری صفات ایک شخص عمر کی بیان ہو رہی ہیں، اور جب سب لفظ عمر آپ کہتے ہیں تو یہ ساری صفات اس کے اندر آ گئی نا، موجود ہے نا۔ ایسے ہی وہ ساری صفات جنہیں سمندر نہیں لکھ سکتے وہ ایک لفظ اللہ کے اندر موجود ہیں، جو اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اور یہاں دیکھیں یہ آیت جو ہے کس طرح سے شروع ہو رہی ہے۔ آیت الکرسی کو پڑھیے اور دیکھیں فل سٹاپ کہاں آ رہا ہے۔ ہم جلدی میں پڑھ جاتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، دھیان سے پڑھیں، یہ اللہ پہ فل سٹاپ آ رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، ہر ایک کو زندگی عطا کرنے والا ہے۔ قیوم، خود سے قائم ہے، ہر ایک کو قائم رکھنے والا ہے۔
عزیزان گرامی، جب صفات کی بات آتی ہے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ وہ اگر سمجھ میں آ جائے تو شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ پھر ہم کسی شخص کو، کسی اللہ کے بندے کو خواہ مخواہ میں عالم الغیب نہیں کہیں گے، کسی شخص کو غلط معنوں میں ہم سمیع بصیر نہیں کہیں گے، ٹھیک معنوں میں کہیں گے۔ اب قرآن مجید میں آیت آ رہی ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسان کو ایک بوند پانی سے، اچھلتی ہوئی بوند پانی سے پیدا کیا، اس لیے کہ اس کو آزمائیں۔ پھر ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنا دیا۔ کس کو؟ انسان کو۔ اب طالب علم پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ سمیع اور بصیر تو اللہ کی صفت ہے، یہاں قرآن مجید میں یہی سمیع اور یہی بصیر اللہ انسان کی صفت بیان کر دی گئی۔ دیکھیں سورہ توبہ کا آخر پڑھیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ حضور کی صفت بیان کی گئی، کیا؟ رؤوف الرحیم۔ یہ رحیم کس کی صفت پڑھی تھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے؟ اللہ کی صفت ہے۔ رؤوف کس کی صفت ہے؟ تو اللہ کی صفت ہے، یہاں پہ حضور کے لیے آ رہی ہے۔ بھئی یہ چکر کیا ہے؟ عزیزان گرامی، اگر یہ چکر آسانی سے سمجھ میں آ جائے تو شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے، ورنہ ایسے گمراہ لوگ بھی ہیں جو کہ حضور کو رؤوف الرحیم ان معنوں میں کہتے ہیں جیسے کہ اللہ کو کہا جائے، انسان کو سمیع و بصیر ان معنوں میں کہہ دیتے ہیں جیسے اللہ کو کہا جائے۔ یہ شرک ہوگا۔ تو فرق کیا ہے اللہ کی صفات میں اور بندوں کی صفات میں؟ لفظ تو وہی ہے، سمیع و بصیر، عام انسانوں کے لیے بھی کہہ دیا، اللہ کے لیے بھی کہہ دیا۔ لفظ وہی ہے، رؤوف الرحیم، اللہ کے لیے بھی وہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہی ہے۔ اب اگر نہ سمجھو گے تو حضور کو خدا بنا لو گے، نہ سمجھو گے تو عام انسانوں کو خدا بنا لو گے سمیع و بصیر کے حوالے سے۔ تین بنیادی فرق ہیں عزیزان گرامی، ان کو سمجھ لیں۔ اللہ کی تمام صفات ذاتی ہیں، بندوں کی صفات ذاتی نہیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہیں، عطائی ہیں۔ نمبر دو، اللہ کی صفات کامل ہے، لا محدود ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ بندوں کی صفات، مخلوق کی صفات لا محدود نہیں، کامل نہیں، نقص سے پاک نہیں، محدود ہے۔ اور تیسری صفت، اللہ کی تمام صفات دائمی ہیں، ازلی ہیں، ابدی ہیں، قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، کبھی ان کو زوال نہیں آئے گا۔ بندوں کی صفات، مخلوقات کی صفات عارضی ہیں، دائمی نہیں، ازلی ابدی نہیں ہے، حادث ہیں، ایک وقت پہ وہ اللہ نے ان کو عطا فرما دی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ یہ تین باتیں اگر سمجھ میں آ جائیں، سماعت، بصارت، علم، حی قیوم ہونا، علم کی بات دیکھ، علم اللہ کا علم جو ہے وہ علام الغیوب ہے، عالم الغیب، اس کا علم ذاتی ہے، اس کو کسی نے علم دیا نہیں ہے، لیکن اللہ کے سوا تمام مخلوقات جس کے پاس جتنا علم ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے۔ کسی مخلوق کے پاس وہ نبی ہو، ولی ہو، رسول ہو، اپنا ذاتی علم نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، عطائی علم ہے، پہلی بات۔
دوسری بات، اللہ کا علم لا محدود ہے، انفینٹ۔ مخلوق کا علم، بندوں کا علم، وہ عالم ہوں، ولی ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، جو بھی ہوں، اتنا علم ہو جتنا اللہ نے دیا ہے، بس، نہ اس سے زیادہ نہ کم۔ اور تیسری بات، اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، دائمی، ازلی، ابدی۔ بندے کا علم اس وقت شروع ہوتا ہے جب اللہ دے دے، حادث، ایک ایونٹ، ایک موقع پہ وہ شروع ہونے والا ہے، اور جب اللہ چاہے واپس لے لے۔ بتا دیا تھا نا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر بتانے آ رہے تھے نا، سامنے دیکھا دو صحابہ آپس میں کسی بات پہ بحث کر رہے ہیں۔ وہاں یار میں تمہیں لیلۃ القدر بتانے آیا تھا، تم لوگوں کی آپس کی بحث اور جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے وہ علم مجھ سے واپس لے لیا۔ یہ ہوتا ہے حادث، دے بھی دیا، لے بھی لیا۔ یہ حادث علم ہے، یہ ازلی ابدی نہیں ہے، جب اللہ چاہیں دے دیں، جب اللہ چاہیں واپس۔ اللہ کے نبی ہیں، پتہ چلا کہ حضرت یوسف کا کرتا چلا آ رہا ہے، ابھی کرتا ہزاروں میل دور ہے تو اس کی خوشبو اللہ تعالیٰ نے دے دی، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کہو گے تو یہی کہ بوڑھا پاگل ہو گیا۔ اچھا بھائی، 1000 میل دور سے کرتے کی خوشبو تو آ گئی تمہیں، اور وہ جو ساتھ اسی بستی میں کنویں میں پڑا رہا بیچارہ بھوکا زخمی، اس وقت خوشبو نہیں آئی۔ اس لیے نہیں آئی کہ اس وقت اللہ نے نہیں دلائی، اور جب اللہ نے چاہا تو 1000 میل دور سے آ گئی۔ تو یہ 3 باتیں اگر یاد رکھیں کہ یہ بنیادی فرق ہیں اللہ کی صفات میں اور بندوں کی صفات میں۔ الفاظ وہی ہوں تو ہوں، الحی ہمارے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہم بھی زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم حی ہیں، زندہ ہیں، لیکن جب الحی ہوتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ خود اپنی ذات میں زندہ، اس کی زندگی لامحدود، اس کی زندگی ازلی، ابدی، دائمی۔ اور جب ہم زندہ کہلاتے ہیں تو ہم وہ زندہ ہیں کہ زندگی بھی اللہ کی مانگی ہوئی، اور زندگی بھی ناقص، محدود، تھوڑی سی، اور زندگی بھی حادث، نہ ازلی، نہ ابدی، نہ قدیم، بلکہ عارضی، تھوڑے عرصے کے لیے۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو سارے فتنے دب جاتے ہیں۔ پھر وہ ساری بحثیں جو کہ حضور کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے، یہ اس جہالت پر مبنی ہے کہ اللہ کی صفات، حضور کے علم کو اور اللہ کے علم میں کوئی فرق کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر یہ فرق سمجھ میں آ جائے تو حضور کے علم کا اقرار کرتے ہوئے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اور اللہ کے علم میں یہ 3 بنیادی فرق ضرور رکھیں گے کہ وہ علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی ہے، ذاتی نہیں، محدود ہے، لامحدود نہیں، اور عارضی ہے، حادث ہے، ازلی ابدی نہیں۔ فرمایا اللہ، ذکر ہو گیا اللہ کا کہ نہیں ہوا؟ اللہ پہ فل سٹاپ نظر آتا ہے کسی کو یا نہیں؟ اس کے بعد آیت شروع ہوتی ہے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی القیوم، زندہ ہے، زندگی عطا کرنے والا ہے، ہر ایک کو زندگی بخشنے والا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص ذی حیات ہے، زندہ ہے، تو اس لیے ہے کہ الحی نے اس کو زندگی عطا فرمائی، پیدا کیا۔ القیوم، خود قائم، اپنے آپ سے قائم اور سب کو قائم رکھنے والا۔ اگر دنیا میں کوئی قائم ہے
کسی کا کام چل رہا ہے، کسی کی تدبیر ہو رہی ہے، کسی کا بزنس، کسی کی حکومت، کسی کا اقتدار، کسی کا کوئی دھندا اگر چل رہا ہے تو اس لیے چل رہا ہے کہ وہ چلا رہا ہے۔ یہ ہے قیوم، ہر چیز کو چلانے والا، ہر چیز کی تدبیر کرنے والا۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ کر رہا ہے، وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت معاذ حضور کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے بیٹے میری ایک بات دھیان سے سن لے، اللہ کو ہر وقت یاد کیا کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھا کرو، اسے ہر وقت اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور دیکھو ایک بات معاذ اچھی طرح سے سن لو کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اے بیٹے ایک بات اچھی طرح سے سن لے، اگر دنیا کے سارے انسان مل کے تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، اور دنیا کے سارے انسان اگر مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ نقصان نہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس لیے کہ القیوم، ساری تدبیریں کرنے والا، سارے دھندے چلانے والا، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، نہ دینے والا، انتظار کرانے والا، سارا نظام اسی کا ہے۔ میں قل کل من عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور قوت، طاقت، اختیار، تصرف، فاعل حقیقی ہونا، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات اگر کسی طرح سے سمجھ میں آ جائے پھر یہ دنیا کی ساری طاقتیں چلتے پھرتے سائے لگتے ہیں، پھر ان کا سارا روب دبدبا، ان کی ساری چلت پھرت ایک تماشا لگتی ہے اور آدمی کو زیر لب ان پہ مسکراہٹ رہتی ہے۔ میں وہ نظارہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ایک وزیر اعظم نے یوں کرسی پہ ہاتھ مارا، یہ کرسی بہت مضبوط ہے۔ میں نے کہا گیا بیچارہ، یہ تو گیا۔ ایک اور وزیر اعظم کو بھی ہم نے یہ بیان دیتے ہوئے سنا، ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ ہم نے کہا یہ بھی گیا۔ سب دوستوں سے ہم نے کہہ لیا گیا بیچارہ۔ ان القوة للہ جمیعا، قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ قل، اور بتا دو، کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ، ہاں اللہ ہی اللہ، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ اور عزیزان گرامی، حضور نے فرمایا کہ اس آیت میں اسم اعظم موجود ہے۔ یہ اسم اعظم پہ پھر ہم کبھی بحث کریں گے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ وہ ایسا حی اور ایسا قیوم ہے کہ اس کی زندگی میں موت نہیں ہے، اس کے قائم رکھنے کے عمل میں کہیں وقفہ نہیں ہے، اس کی تدبیر میں کہیں پاز نہیں ہے، کہیں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، کوئی ریسٹ کی اس کو ضرورت نہیں ہے، تھکن نہیں ہے، اور کہیں وہ بھولتا نہیں ہے، ہمیں بھی نہیں بھولتا ہے۔
یہ بھولنے کا عمل یہ ہماری سرشت ہے. ہمیں اس نے کہا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب تم اپنے رب کو بھول جایا کرو اور پھر یاد کرو تو یاد کر لیا کرو. بھولتے رہو گے، جب میں یاد آؤں تو یاد کر لیا کرو. اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تمہیں کبھی نہیں بھولتا، مجھے تو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. اگر وہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھول جائیں تو ہمارا تو کچھ بھی باقی نہ رہے. ہماری ساری تدبیریں، سارے دھندے، ساری تجارتیں، ساری کرسیاں، سارے اقتدار سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں. اس کی رحمت ہر وقت ہم پہ سایہ کیے ہوئے. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. اس کی ملکیت میں، اس کے مالک ہونے میں کسی کی شراکت نہیں ہے. وہ تنہا مالک ہے. اور دیکھو من ذا الذی، اب آپ میں سے بہت سے لوگوں نے عربی پڑھ رکھی ہے، کچھ نہ کچھ محنت کی ہے. اب ان 3 لفظوں کا ترجمہ تو کریں. من ذا الذی، وہ ہوتا کون ہے. اس کے علاوہ کوئی ترجمہ اگر بنتا ہے تو بنا دو. من ذا الذی، وہ ہوتا کون ہے. الذی، جو کہ یشفع، اللہ کے حضور شفاعت کرے. کس کی مجال ہے. الا باذنہ، ہاں مگر اس کی اجازت سے. معلوم ہوا کہ شفاعت بغیر اذن کے، بغیر اجازت کے نہیں ہوگی. اور شفاعت کی جو تصورات ہم نے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی درست کرنا پڑے گا. ایک پیر سائیں آئے لاہور میں، ہمارے گھر میں ٹھہرے اور فرمانے لگے یار ہمیں کسی سینما میں لے چلو. بہت پرانی بات. میں نے کہا حضرت میں تو نہیں جایا کرتا. کہنے لگے اچھا تم نہیں جاتے. میں نے کہا جی میں تو نہیں جاتا. تو کہنے لگے کیوں نہیں جاتے. میں نے کہا حضرت اللہ کو کیا جواب دیں گے. کہنے لگے وقت اصلا جیسے ہاتھ پہ ہاتھ دیتا ہے وہ اپنے پہ جواب دے سی نا. جواب بھی کوئی اور دے گا، ہماری جگہ حساب بھی کوئی اور دے گا. ہائے ہائے ہائے. اب یہ جو تصور ہے نا. اور پھر ایک اور جملہ انہوں نے کہا وہ صحیح ایسا کوئی لئی دی پاڑ نال بدھے ہوئے ہیں. سمجھے کہ نہیں سمجھے. یہ آنکھ ہوتا ہے نا، آنکھ کہ یہ بہت کمزور ہوتی ہے اس کی جڑ، کہ آنکھ کی جڑ کے ساتھ ہم بدھے ہوئے ہیں. اتنی کمزور ہماری پیر مریدی ہے کہ وہ ذرا سی جھٹکے میں ختم ہو جائے. اب یہ کیا ہے، یہ ایک جرأت ملتی ہے انسان کو کہ میرا پیر سائیں مجھے بچا لے گا، میرے گناہ جو ہیں وہ معاف کروا لے گا. میں چونکہ فلاں آستانے سے نسبت رکھتا ہوں اس لیے فلاں آستانہ جو ہے اتنا مضبوط ہے، فلاں شخص اللہ کے ہاں اتنی وجاہت رکھتا ہے کہ مجھے گناہوں کا حساب نہیں دینا پڑے گا. میں بغیر حساب کے بس چونکہ فلاں حضرت صاحب کا مرید ہوں اس لیے مجھے حساب نہیں دینا ہے. عزیزان گرامی، اس پہ ایک لطیفہ سنا دوں اور میں اکثر سناتا ہوں. یہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک پیر سائیں بیٹھے ہوئے تھے. لوگ آ رہے تھے، مصافحہ کر رہے تھے، ہاتھ چوم رہے تھے ان کے. تو ایک دیہاتی آیا، اس نے بھی حضرت سے مصافحہ کیا. تو پیر سائیں نے ذرا غور سے اس کو دیکھا اور لوکیٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ کون ہے. مرید اتفاق سے کوئی ذہین آدمی تھا تو ان پڑھ لیکن ذہین آدمی تھا.
کہتے سائیں پچھانے جی پچھاتا جی حضرت پہچانا آپ نے. اب پیر صاحب پھنس گئے, اگر کہیں پہچانا ہے تو بتانا پڑ جائے گا کہ میں کون ہوں. کہتے ہیں یار پہچانا تو نہیں ہے. کہتے سی بات چھڈو, جے اتھے نہیں پچھانے تو اتھے کی پچھانو. بعض دفعے دیہاتی ایسی بات کہہ دیتے ہیں, ان پڑھ لوگ, لیکن یہ آواز اس کی فطرت کی آواز تھی کہ پیر سائیں اگر اس دنیا میں ہی تم مجھے نہیں پہچان رہے ہو تو اس آخرت میں کیا پہچانو گے اور کیا چھڑواؤ گے مجھے. دیکھیے قرآن مجید ایک بات بہت زوردار انداز میں کہہ رہا ہے, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اور یہ کہ اس کی محنت اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی. اور ایک دفعہ وَأَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, اور یہ کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کرے کوئی بھرے کوئی, قتل میں کروں اور کفارے میں یسوع مسیح جو ہے وہ صلیب پہ لٹک گیا, اور چونکہ وہ پہلے سے ہی کفارہ دے گئے ہیں تو اب بوسنیا میں جتنے آدمی مارتے ہو مار لو, سب کا کفارہ پہلے سے وہاں موجود ہے. کوسوو میں جتنے مسلمان قتل کرتے ہو کر دو, سب کا کفارہ پہلے سے موجود ہے, کوئی پکڑ دھکڑ نہیں. یہ چیز انسانوں کو جرأت مند کر دیتی ہے. اسلام کا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو ذرہ برابر بھی خیر نیکی کرے گا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جو ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. اب یہ ایک تعلیم ہے جس کی بنیاد عقل ہے, عدل ہے, انصاف ہے, دھاندلی نہیں ہے. کسی وہ چھڑوا گنسی. اچھا عزیزان گرامی, یہ شفاعت کا غلط تصور, شفاعت کا ایک تصور تو ہے, غلط تصور, وہ ہمارے یہاں گناہوں کا بہت بڑا سبب ہے. یہ آستانوں سے وابستگی کا غلط تصور. وہ ضمیر جو ہے وہ چیخ رہا ہے, پکار رہا ہے, وہ ظالم یہ سمگلنگ چھوڑ دے, ظالم رشوت لینا چھوڑ دے, یہ قبضے بازی قبضے گروپ کے دھندے چھوڑ دے. ضمیر تو اندر سے پریشان کرتا ہے. اب ضمیر کی آواز کو شٹ اپ کرنے کے لیے بکواس بند کر, ہم ایک جا کے مزار پہ چادر چڑھا دیتے ہیں, 5 دیگیں پکوا دیتے ہیں. اب ضمیر پھر بھی شور مچاتا کہتا ہے بڑا ہی ڈھیٹ ہے تو, اتنی تو میں نے نیکی کر دی ہے, اتنی تو میں نے دیگیں پکوا دی ہیں, اب بھی رشوت لینے سے روکتا ہے تو مجھے. تو یہ ضمیر کی آواز کو دبانے کے لیے ہم بعض دفعے ایسے دھندے کرتے ہیں اور دبا بھی دیتے ہیں. فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کے حضور کسی کی سفارش کرے ہاں مگر اس کی اجازت سے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اور اللہ ہے وہ جانتا ہے کہ ان کے آگے کیا ہے, پیچھے کیا ہے, ان کے دلوں میں کیا ہے, نیتیں ان کی کیا ہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اور اللہ کے علم کا یہ کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے, ہاں صرف اتنا سا علم حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ خود چاہے اور عطا فرما دے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پہ چھائی ہوئی ہے. اس کا اقتدار. اب یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے کہ ذرا سی اس کی اگر ہم تہ میں جائیں
تو متشابہات کی سرحد شروع ہو جاتی، بھئی یہ کرسی کیا ہوگی؟ بس اس کا ایک ہی جواب، ما یلیق جلالہ، جو اس کی شان کے لائق ہے ویسے ہی ہوگی، ہماری سمجھ سے باہر، ہمارے دماغ کی طاقت سے باہر۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک چونٹی بیٹھ کے ہاتھی کا وزن کرنا چاہے، اپنا ترازو لے کے آئے اور ہاتھی کا وزن کرنا چاہے، کیا کرے گی بیچاری وہ؟ اللہ کا علم، اللہ کی قدرت ہماری سمجھ سے باہر۔ اب اس سے اور بڑی کیا چیز ہوگی کہ وہ فرمائے گا کہ والسماوات مطویات بیمینہ، سارے آسمان، کل کائنات اس کی داہنی مٹھی میں ہوں گے۔ یہ ساری کہکشائیں، یہ سارے نظام ہائے شمسی، کہتا کہ مطویات بیمینہ، اس کی داہنی مٹھی میں ہوں گے۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو ہم تصور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں دنیا کے کسی کونے میں کہیں بیٹھا ہوا ہے اور پھر وہ اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ اوپر نیچے کے تصورات جو ہیں اللہ کے لیے کوئی سمت متعین کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، علامہ نے کتنی خوبصورت بات کہی، وہی اصل مکان و لا مکان ہے۔ مکان کیا شے ہے، انداز بیاں ہے، خضر کیوں کر بتائے کیا بتائے، اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے۔ مچھلی بیچاری پوچھے کہ دریا کہاں ہے تو اس کو بتانا کہ اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، تجھ سے باہر ہے، تیرے اندر ہے، کتنا مشکل ہو جائے۔ یہ کہنا کہ اللہ جو ہے کائنات میں ہے، یہ غلط ہے۔ یہ کائنات اللہ کے اندر ہے۔ یہ کائنات بہت چھوٹی چیز ہے اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ وَوَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پہ وسعت رکھتی ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور آسمانوں اور زمین کے نظام کو چلانا، ان کی حفاظت کرنا اسے تھکاتا نہیں ہے، ملول نہیں کرتا ہے، یہ سب اس کے لیے بہت معمولی باتیں ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے۔